الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. اللہ آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سچا اور پکا مسلمان بنائے. محترم، آج کا عنوان ہے امانت، جس کا الٹا ہے خیانت. اسلام نے ہمیشہ شروع سے ہی معاملات پر زیادہ زور دیا ہے، اور معاملات ہی کے وجہ سے اسلام کو اتنا ترقی اور اتنے دور تک پھیل گیا. لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اسلام کو اپنایا. انہی معاملات میں سے ایک معاملات ہے امانت. اور امانت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مومنوں کی ایک الگ ایک خصلت ہے، ایک پہچان ہے. اور اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ رکھا ہے جس کا نام ہے سورۃ المومنون، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور مومن لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنے حفظ، اپنے امانت کا، اپنے وعدے کا حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ مومن ہیں. اور اسی کا الٹا ہے خیانت. خیانت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 پہچان ہے. اذا حدث کذب، اگر بولے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، اور وعدہ کرے تو وعدہ کو پورا نہ کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب امانت ان کے پاس دے کوئی آدمی تو اس میں خیانت کرے. محترم حضرات، امانت یہ انبیاء و کرام کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے. جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب امین تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان انبیاء کے بارے میں فرمایا، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب کے بارے میں خبر دیتے ہیں یہ لوگ اپنے طرف سے، انی لکم رسول امین، بے شک کہ میں اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور امین بھی ہوں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کے طرف سے جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کو پہنچا دیں آپ، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو فما بلغت رسالتہ، گویا کہ آپ نے اللہ کے رسالت کو نہیں پہنچایا. اور اسی کی نشاندہی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے وہ موقع پر لوگوں سے گواہی لی، شہادت مانگا کہ میں نے جو کچھ پہنچا دیا تم لوگوں کے پاس. تو لوگوں نے کہا آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فاشہد. اور ہم لوگ امانت کے بارے میں اگر بحث ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو کچھ پیسے دیے اور جب مانگنے گیا تو وہ مکر گیا کہ میرے پاس نہیں ہے. یہی امانت ہے، اور اسی کو امانت سمجھتے ہیں، یعنی لیا ہوا چیز کو نہیں دیا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تو امانت ہے ہی، خیانت ہے ہی، عدم وشواس ہے ہی. لیکن امانت کا مفہوم اس سے بھی بڑا ہے. جیسا کہ ہمارے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں لازم، جیسے کہ جتنے بھی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، یہ سب، بال بچے، صحت، تندرستی، کوكب الارض، ہمارا جسم، ہمارے سماج، سب ہمارے پاس امانت ہے. نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. یہ امانت کو، یہ جتنی بھی چیزیں کہیں، یہ سب چیزوں کو میں نے
تمام دنیا کے سارے چیزوں کو کہا لو یہ امانت، کسی نے نہیں لی، ایک انسان نے اٹھایا. اس لیے امانت کو اٹھائے ہیں، یہ سب امانت ہے، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بال ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، آپ کا اپنا صحت ہے، آپ کا اپنا وطن ہے، ملک ہے، سماج ہے، یہ دھرتی جس پہ ہم پہ بستے ہیں، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے. اور اس کے بعد امانت میں خیانت نہیں کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال بچے بھی آپ کے پاس امانت ہیں. آپ اس کی کس طرح تربیت کرتے ہیں، کس دشا میں لے جانا چاہتے ہیں، کس طرح اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بال بچے آپ کے پاس امانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی گارجین ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی چرواہا ہے اس چیز کے بارے میں جس کی اس کو دی گئی، اس کے ذریعے سپرد کیا گیا. اور اسی بنا پر حضرت لقمان علیہ السلام جو نبی تو نہیں تھے لیکن ایک اچھے ولی تھے، اللہ کے اچھے بندے تھے، ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ایک سورے کا نام بھی سورہ لقمان رکھ دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھا گیا، امام مالک نے اپنے موطا میں بلاغن اس کو روایت کرتے ہیں، پوچھا گیا کہ آپ اتنے عظیم مرتبہ کو کیسے پہنچے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا تھا صدق الحدیث، سچ بولنے سے، اداء الامانہ، اور امانت کو پورا ادا کرنے سے، امانت کی حفاظت کرنے سے، وترک ما لا یعنینی، اور اس چیز کو چھوڑنے سے جس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. ان تینوں باتوں کے مجموعے کے وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام کو اتنا بڑا مرتبہ اور ملا تھا. اب تیسرے ناحیے پہ آئیے، میاں بیوی. دنیا میں ہر آدمی بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے جس کو راز رکھا جائے، اس امانت میں خیانت نہیں کیا جائے. لیکن ہمارے نئے نوجوان لڑکے امنگ میں مسئلہ معلوم نہیں ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معلوم ہوتے ہوئے بھی گھر میں رات میں کیا بیوی کے درمیان ہوا، شوہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا بیوی اپنے سہیلیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتی ہے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اور یہ بھی خیانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو نکالا ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ خراب حالت اس شخص کی ہوگی جس کا ذکر آئے گا. ان شر الناس منزلۃ، سب سے زیادہ خراب حالت اس شخص کی ہوگی قیامت کے دن. الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، شوہر اپنے بیوی کے پاس آتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور ایک دوسرے کے پاس وقت گزارتے ہیں. ثم ینشر سرھا، پھر اس راز کو لوگوں کے درمیان افشا کر دیتے ہیں، اور یہ اکثر ہم لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ بھی خیانت ہے، اس سے بھی ہم لوگ بچیں. اس بات کو عوام کے سامنے میں، دوستوں کے سامنے میں پیش نہیں کریں. کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پیش کرتا ہے گویا کہ وہ مجلس میں، عام جگہوں پہ جانور کے طرح اپنے بیوی کے ساتھ سوتا ہے. چوتھی بات، ہم اور آپ کو سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے دنیا سے، اور ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ عیب ایسی ہوتی ہے، جسمانی عیب، جس کو وہ چھپاتا رہتا ہے پورے زندگی بھر. جب اس کی موت ہوتی ہے تو غسل دینے والا جاتا ہے، اور غسل دے کر کے میت ابھی قبرستان تک بھی نہیں پہنچا تھا، اور پورے گاؤں میں، سماج میں بات، اس کو تو فلاں بیماری، اس کو تو ایسا تھا، اس کو ویسا تھا. جس بیماری کو اس شخص نے زندگی بھر چھپایا تھا، اس کو 5 منٹ میں غسل دینے والا اگر افشا کر دیتا ہے تو یہ بھی خیانت ہے. اس بارے میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے امام احمد کے نزدیک، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. من غسل میتا فابدى فیہ الامانہ ولم یفشی، یعنی جس نے میت کو غسل دیا اور امانت کو کوئی بات دیکھا، اس کو چھپا لیا، خرج کیوم ولدتہ امہ، یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن یہ حدیث جو عام ہے، جو حدیث صحیح ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایک روایت تو یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپا دیا، لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا، اس کے افشا نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کے عیب کو چھپا لے گا. اور دوسری روایت ہے سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بہت سے پردوں پر پردہ ڈال دے گا، چھپا دے گا. اس لیے میت کو غسل دینے والے امین تو ہوں، اور ان کو چاہیے کہ اگر میت میں کوئی عیب ہو، کوئی بیماری ہو جس کو وہ زندگی بھر چھپایا، یا اگر نہیں بھی چھپایا اور آپ کے نظر سے گزرے، تو اس بات کو لوگوں کے درمیان شائع نہ کریں. اگر کوئی آدمی کوئی راز آپ کے پاس رکھ گیا، یا کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور کوئی بات کہنے سے پہلے ادھر دیکھا یا ادھر دیکھا، اشارہ اس بات کے طرف تھا کہ کوئی سن نہ لے، تو یہ بات بھی آپ کے نزدیک امانت ہے. آپ کو چاہیے کہ اس بات کو چھپا لیں، کسی کے پاس ظاہر نہ کریں، افشا نہ کریں. اس آدمی نے آپ کے پاس اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کریں. اب آئیے کہ امانت العامہ، یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. امانت العامہ، امانت العامہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس پر آپ کو بیٹھایا گیا، وہ پوسٹ جو آپ کو دیا گیا جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو، یا تو آپ صدر مدرس بنے یا ہیڈ ماسٹر بنے، یا اپنے گاؤں کے مکھیا بنے یا پردھان بنے، یا ضلع کے ڈی ایم بنے یا ایس پی بنے، یا علاقہ کے ایم پی ایم ایل اے کوئی بھی بنے، یعنی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز کی ذمہ داری دی گئی اور اس ذمہ داری سے آپ نے فائدہ اٹھایا، اپنا یا اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، یہ بھی خیانت ہے. اور آج کل تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ لوگ کرسی پر جب بیٹھتے ہیں اور اگر فائدہ لینے والی کی بات ہو تو اپنوں کے طرف دیکھتے ہیں، اپنوں کو کرتے ہیں. بلکہ ہم کو اسلام نے بتایا ہے کہ لائق آدمی کو بیٹھائیں، جو لائق آدمی کو چنے گا. مثال کے طور پہ آپ اگر ایک مولوی رکھتے ہیں، کہ ماسٹر رہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ پڑھانے کا لائق نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکتا، تو آپ کے بچے کا مستقبل وہ خراب کر دے گا. اگر آپ کسی ایم پی ایم ایل اے کو چنتے ہیں جو اس لائق نہیں ہے، اور اس لائق نہیں ہے، تو آپ کے ملک کے حالات کو وہ خراب کر دے گا. اس لیے اگر کوئی آدمی کسی پوسٹ پہ ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو چاہیے کہ اس کو بھی امین رہے، امانت دار رہے، اس میں خیانت نہ کرے. اور آج دیکھیے آپ ایم پی ایم ایل اے کا کسی بھی ملک میں شپث لیتے ہیں، قسم لیتے ہیں کہ میں اپنے اس پوسٹ کی نرواہ کروں گا بغیر خیانت کیے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی بہت بڑی وعید ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، مسئلہ بتا رہے تھے. اتنے میں ایک اعرابی آیا، یعنی دیہات سے بدو آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف دھیان نہیں دیے. صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید سوال کو سنے نہیں ہیں، یا سنے ہیں تو اچھا نہیں لگا ہے سوال. وہ آدمی جو آیا تھا عربی بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر لیے تو فرمایا، این السائل، کہاں ہے وہ آدمی جو ابھی سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول. کہا تمہارا سوال تھا متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ اذا ضیعت الامانہ، اگر امانت ختم ہو جائے تو سمجھ لو قیامت ہو جائے گی، امانت میں خیانت ہونے لگے. اس آدمی نے، اس عرابی نے، اس دیہاتی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم کیسے سمجھیں گے کہ دنیا سے امانت ختم ہو چکی ہے یا ختم ہو رہی ہے؟ ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم تو نہیں سمجھ پائیں گے، کوئی طریقہ بتا دیجئے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ، جب نہ اہل کو اہل والی کرسی پہ بیٹھا دیا جائے، جب نالائق آدمی کو لائق کرسی پہ بیٹھا دیا جائے، جس کرسی کا وہ لائق نہیں ہے اس پر بیٹھا دیا جائے، اس پوسٹ کا وہ لائق نہیں ہے اس پوسٹ پر بیٹھا دیا جائے، وہ ذمہ داری کے وہ لائق نہیں ہے جس لائق ذمہ داری کو نبھا سکے، اس پر اگر لوگ اذا اسند الامر، بات اس کی طرف چلی جائے، وہ فیصلہ کرنے لگے صحیح اور غلط کا، بلکہ وہ خود صحیح نہیں ہے، اچھے اور برے کا، بلکہ خود وہ اچھا نہیں ہے، اگر اس طرح کی بات ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دوسری حدیث یہ سن لیجئے، بچپن میں ہم لوگ تھے یہ حدیث صحیح ہے تو یہ حدیث یاد کرتے تھے، اور اسلام کا یہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں اصول ہے، لوگوں کو دور دور تک لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اس بات کو بجھانا چاہیے کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادی الامانۃ الی من ائتمنک، اے لوگو جو تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اور وہ آیا مانگنے کے لیے آپ سے، تو اس کے امانت کو واپس کر دیجیے۔ ایک شق یہ ہے حدیث کا کہ اگر آپ امین بنائے گئے، اگر آپ مدرس بنائے گئے تو پڑھانے کا پورا کیجئے، اچھے طریقے سے پڑھائیے، آپ کو سیکریٹری بنایا گیا تو سیکریٹری کا جو پوسٹ ہے اس کا پورا کیجئے، اگر آپ باپ ہیں تو باپ کا حق پورا کیجئے، آپ اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے جتنے احکام ہیں اس کو کیجئے، یعنی ہر چیز کو پورا کیجئے۔ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، دوسرے شق کے طرف اشارہ کرتا ہوں، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اس نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا تو ہم بھی کر دیے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے میرے محترم۔ اخلاق اسلام کے معاملات میں یہ بتاتا ہے وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اور جس نے تم اس کے ساتھ خیانت نہیں کرو جس نے تیرے ساتھ خیانت کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے، اگر آپ کو کوئی خیانت کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ خیانت نہیں کریں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ کہ ہم لوگ 60 برس تک تولا سنہاتے ہیں، یعنی ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کب موقع ملے اور ہم بدلہ لیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ ہمارے اسلام کا جو اصول ہے معاملات میں وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ تم خیانت مت کرو۔ اور لاسٹ میں ایک حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کسی مرتبے پہ بیٹھائے جاتے ہیں، پوسٹ پہ بیٹھائے جاتے ہیں اور اس میں خیانت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت میں صحابہ کرام سے، اور یہ حکم عام ہے، من استعملناہ منکم علی عمل، میں نے کسی آدمی کو کسی کام کی ذمہ داری دی، فَقَتَمَ مِخْيَةً، اس کام میں اس نے ایک دھاگا، ایک سوئی کو چوڑا لیا، فَقَتَمَ مِخْيَةً، سوئی یا دھاگا کو چوڑا لیا، فَمَا فَوْقَهُ، سب سے سوئی یا اس سے اوپر کی چیز کوئی چوری کر لیا، وہ چھپا لیا، رکھ لیا، اپنے مصرف میں استعمال کر لیا، کانا غلولا یاتی بہی یوم القیامہ، یہ بھی چوری میں شمار ہوگا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بخشا نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن ایسے شخص کا دونوں ہاتھ کندھوں میں بدھا ہوا ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، لوگ دور سے سمجھ جائیں گے کہ یہ عام لوگوں کے غنیمت میں، عام لوگوں کے مال و دولت میں وہ ذمہ داری جو لوگوں نے اس کو دی تھی اس میں اس نے چوری کی، اس میں اس نے اپنے مصرف میں استعمال کیا، اسی لیے قیامت کے دن اس کے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، امانت کا یہ مفہوم ہے، اور جو باتیں تھی میں آپ کے سامنے میں رکھ دیا۔ بہت سارے ساتھیوں کا اصرار ہوتا ہے کہ کم وقت لیجئے، زیادہ بڑا ویڈیو کوئی نہیں سنتا ہے۔ خیر، میں نے کوشش کیا ہے کہ اب آہستہ آہستہ کم کروں اور کم وقت میں زیادہ باتیں کہہ سکوں۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تو امین بنا، اے اللہ تعالی ہم لوگوں کے خیانت کے مذموم بیماری سے بچا،
اے اللہ تعالی ہم لوگوں کو تو امین بنا. اے اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں پر تو نے جو امانت دی ہے اس امانت کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.